السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ حصول علم کے لیے کس کے پاس گئے۔ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ فرما رہے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا، کیا روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ جواب واقعہ ہی میں صحیح تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام العظم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے زمانے میں اسرار شریعہ کا علم ان سے زیادہ کس کو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ الفاظ پسند نہ آئے۔ یہ جواب بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے بندے بہت ہیں، سب کی خبر اسی اللہ کو ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا بندہ بھی ہوگا۔ اور فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی مقام ہے۔ چنانچہ حصول علم کے شوق میں انہوں نے مچھلی ساتھ لی اور اپنے جانشین سیدنا یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر کا آغاز کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یوشع بن نون چلتے چلتے ایک چٹان پر پہنچے۔ وہاں انہیں نیند آنے لگی اور وہ سو گئے۔ اسی اثنا میں وہ مچھلی یکایک تڑپی اور ٹوکری سے نکل کر اس طرح سمندر میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ جہاں مچھلی گری وہاں اللہ نے پانی کو چلنے سے روک دیا اور وہ ایک تشت کی طرح بن گیا۔ سیدنا یوشع نے یہ منظر دیکھا، مگر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ انہیں بتانا بھول گئے۔ چنانچہ انہوں نے آگے سفر شروع کر دیا اور ایک رات اور ایک دن چلتے رہے۔ جب دوسرے دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھائی ناشتہ کر لیں۔ اس نے کہا، مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں عجیب طریقے سے اس نے اپنا رستہ پکڑا تھا جس کا میں آپ کو تذکرہ کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا بھی دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندے، جہاں مچھلی زندہ ہو کر غائب ہوئی وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس آ گئے۔ مجمع البحرین کی تعین کسی یقینی ذریعے سے نہیں ہو سکی، تاہم اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر الحمر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مجمع البحرین اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیدنا خضر سے ملاقات ہو گئی۔ خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے۔ علیق سلیق کے بعد سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے آنے کا سبب پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا سبب بتایا۔ خضر نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ اللہ نے تمہاری تربیت فرمائی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک علم جزیات کونیہ کا مجھ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے جو اتنی مقدار میں آپ کو نہیں ملا، اور ایک علم اسرار شریعت کا آپ کو ملا ہے جو اتنی بہتات میں مجھ کو نہیں ملا۔ اس کے بعد ایک چڑیا کو دیکھا جو دریا میں سے پانی پی رہی تھی۔ سیدنا خضر نے کہا، میرا اور تمہارا علم بلکہ کل مخلوق کا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا دریا کے پانی میں سے وہ قطرہ جو چڑیا کے منہ کو لگ گیا ہے۔ یہ بھی محض تفہیم کے لیے تھا، ورنہ متناہی کو غیر متناہی سے قطرہ اور دریا کی نسبت بھی نہیں ہے۔ سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے مزاج وغیرہ کا اندازہ کر کے سمجھ لیا کہ میرے ساتھ ان کا نباہ نہ ہو سکے گا، کیونکہ وہ مامور تھے کہ واقعات کونیہ کا جزوی علم پا کر اسی کے موافق عمل کرے، اور موسیٰ علیہ السلام جن علوم کے حامل تھے ان کا تعلق شرعی قوانین کلیات سے تھا۔ سیدنا خضر سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے علم کی بنا پر ضرور روک ٹوک کریں گے۔ چنانچہ سیدنا خضر نے کہا کہ موسیٰ، تم میرے ساتھ رہ کر میرے کاموں پر صبر نہ کر سکو گے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھ کو
صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو سیدنا خضر نے کہا اگر کوئی بات آپ کو بظاہر غلط بھی نظر آئے تو مجھ سے فوراً مت پوچھیے گا، میں خود ہی بعد میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہ لیا بلکہ مفت سوار کر لیا۔ سیدنا خضر نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا اور کشتی کو عیب دار بنا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور سیدنا خضر سے کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہم کو مفت سوار کیا اور آپ نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا ہے، کیا آپ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ آپ کا یہ کام تو بڑا سخت خطرناک اور مروت کے خلاف ہے۔ سیدنا خضر نے کہا وہی بات ہوئی جو میں نے پہلے کہی تھی کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے اور آپ مجھے بھول پر مواخذہ نہ کریں۔ خیر یہ بات گئی گزری ہو گئی اور پھر دونوں کشتی سے اتر کر کنارے پر چلنے لگے۔ چلتے چلتے راستے میں ان کو ایک لڑکا ملا۔ سیدنا خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، وہ بول اٹھے کہ آپ نے تو ایک معصوم جان کو ناحق مار ڈالا ہے، یہ کام تو آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو میرے کاموں پر صبر نہ کر سکے گا، آخر ویسا ہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرمندہ ہو کر کہا اگر اب میں اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں یا آپ پر کوئی اعتراض کروں تو آپ کو حق حاصل ہوگا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ چنانچہ پھر دونوں چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچے۔ دونوں بھوکے تھے۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، قدرے جھک گئی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے وہ معجزانہ طور پر سیدھی ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی کبدیدہ خاطر تھے، وہ خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ ان بستی والوں نے تو ہماری مسافرت، ضرورت مندی، مہمان نوازی اور شرف فضل کسی چیز کا بھی لحاظ نہ رکھا اور آپ نے بغیر کسی مزدوری کے ان کی دیوار کو بنا دیا ہے۔ سیدنا خضر نے کہا کہ موسیٰ اب تیرا تیسرا موقع ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا، اب میں خود تیرے کہنے کے مطابق تجھے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تاہم جدائی سے قبل سیدنا خضر نے تینوں واقعات کی حقیقت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کرنا ضروری خیال کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ ہو جائیں اور وہ یہ نہ سمجھ لے کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، البتہ تکوینی امور کا علم سیدنا خضر کو دیا گیا اور اسی کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی رو سے جائز نہیں تھے، اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کاموں پر خاموش نہ رہ سکے۔ بہرحال سیدنا خضر نے ان واقعات کی حقیقت واضح فرما دی۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفن ہے اور اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جب بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔ یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم نے صبر نہ کر سکے۔ اس قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا خضر نے جو 3 کام کیے تھے وہ اللہ ہی کے حکم سے کیے تھے، مگر یہ بات بھی واضح ہے کہ ان میں سے پہلے 2 کام ایسے تھے جن کی اجازت کسی بھی نبی کی شریعت میں نہیں ہے۔ کوئی انسان اس کا مجاز نہیں ہے کہ کسی کی بھی مملوکہ کشتی کو اس بنا پر خراب کر دے کہ آگے جا کر کوئی غاصب اس سے چھین لے گا، اور کسی لڑکے کو اس لیے قتل کر دے کہ بڑا ہو کر سرکش یا کافر ہونے والا ہے۔ یہ بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ سیدنا خضر نے یہ کام احکام شریعت کی بنا پر نہیں
بلکہ احکام مشیت کی بنا پر کیے تھے۔ قصے کی نوعیت سے ہی یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس بندے کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ پردہ اٹھا کر وہ ایک نظر انہیں یہ دکھائے کہ اس کارخانہ مشیت میں کن مصلحتوں کے مطابق کام ہوتا ہے، جنہیں سمجھنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی تھی۔ انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔